علیہ السلام کی اولاد. وہ امام علیہ السلام قربان جائیں پوری دنیا جانتی تھی کہ جس راستے پر امام علیہ السلام جاتا فرمایا کربلا کو جا رہا ہے، کسی کو مغالطہ نہیں تھا، نہ امام علیہ السلام کو کوئی شبہ تھا کہ یہ راستہ موت کا راستہ ہے. لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے خط لکھے فلاں نے دھوکہ دیا، کوئی بات نہیں تھی. لوگوں کے خطوں میں کیا کرنا تھا، وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چھاتی پر کھیل رہے تھے. اس وقت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی، حضور علیہ السلام کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. پوچھا رسول اللہ کیا بات نہیں؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی اس زمین پر نہیں آیا، وہ یہ اطلاع مجھے دینے آیا تھا کہ آپ اس فضلان سے اتنی محبت کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں سے دریائے فرات کے کنارے تب میں شہید ہو جائے گی. رسول اللہ اس وقت ہو رہے لوگوں نے کیا دھوکہ دینا تھا، نہیں وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے. اور ہر منزل پر آپ نے جو لوگ ساتھ مل گئے ذرا نہیں چھپایا، ورنہ ایک جو سیاستدان ہوتا ہے یا دنیاوی لحاظ سے سوچنے والا وہ کہتا اگر لوگ ساتھ مل گئے میں کیوں ہٹاؤں. مگر امام نے ذرا نہیں اس میں کتمان سے کام دیا. ہر منزل پر میرے بھائی اور عزیزوں آپ نے اعلانیہ کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ کیوں دے رہے ہو، میں تو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. حیران نہیں ہوا کہ ساتھ چھوڑو، خود کہتے ہیں چھوڑ دو. اور آخر رات بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ آخری رات ہے اور میں نے یہ مہلت مانگ کر لی. میں نے ایک آرمسی کی زبان سے سنا، بہت پیاری بات اس نے کی کہ امام علیہ السلام جب لشکر ابن زیاد سے مہلت مانگ رہے تھے ایک رات کی، تو وہ مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے. کیسی پیاری مہلت ایک رات کی لے کر انہوں نے کیا کرنی، زندگی لمبی ہو جانی. مہلت دے رہے تھے کہ اگر کچھ خوش قسمت لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس لشکر کے لوگ توبہ کر جائیں کہ اب تو بات واضح ہوگی کہ یہ لوگ ظلم پر عمل. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس رات کے اندر ہی 70 سے زیادہ آدمی جو تھے لشکر عزیز سے امام علیہ السلام کے ساتھ آ کر توبہ نصیب ہوگی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ادھر موت ہی موت. اور امام علیہ السلام کے ساتھی جو تھے آپ نے انہیں بھی موقع دیا کہ بھئی اب تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ صبح قیامت برپا ہوگی. میں خوش ہوں آپ جیسے ساتھی کسی کو شاید نصیب ہوئے، میرا کوئی گلہ نہیں. رات کی تاریکی میں میرے بال بچوں کا بھی ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں صبح تنا ہوں گا، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے کر. کیسی آپ نے انہیں آپشن دی، مگر سب اٹھ کھڑے ہوئے. مسلم بن عوف جیسے بوڑھے، مسیب بن نجبہ، انہوں نے کہا امام آپ کیوں آزماتے ہیں، اگر 70 بار بھی قتل ہونا ہوتا اور 70 بار زندہ ہونا ہوتا تو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے، نہ ہے قتلہ تو بار. اب تو ایک ہی بار مرنے کی بات ہے، جنت میں چلے، کیوں ساتھ چھوڑ. دونوں گروہوں کو آپ نے مہلت دے دی کہ کوئی جان بچانا چلا جائے. لوگ یہ نہ کہ پھنسے ہوئے مر گئے تھے، نہیں، سب نے ثابت کیا کہ ہم اگر مر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کا ساتھ خلوص سے صرف کے لیے مور لگ گئی. ورنہ لوگ کہتے یار قابو آئے تھے مرنا ہی چاہتے، نہیں، ان کو بھی موقع دیا، ظالموں کو موقع دیا کہ توبہ کرنا چاہتے ہو کر لو. تو ایسے امام علیہ السلام کی سیرت یہ میرے ساتھ آباد نہیں سن رہے ہیں. اب دیکھیں کہ زور کی نماز کا وقت ہوا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں سورج ڈل گیا اور 2 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں، نہیں، ابھی سورج آدھے آسمان سے گزرا تھا، نصف النہار. اور آپ کا جو مؤذن تھا سعید بن عبداللہ الحنفی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا. بندے سارے 8-10 رہ گئے تھے، شہید ہو چکے، قیامت برپا تھی، خون بکھرا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا سعید کیا دیکھ رہا؟ کہا امام میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج آسمان کے نصف سے گزر گیا، زور کا وقت شروع ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سچے نمازیوں میں لکھے، اس وقت بھی تجھے نماز دیا. مہلت مانگی کہ ان ظالموں سے کہا ہمیں نماز پڑھنے، نہیں، انہوں نے منظور کی. اور ظالموں نے یہاں تک کہا کہ آپ کی نمازیں کیا قبول ہوں گی، آپ خلیفہ وقت باغی. اندازہ کرو کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا اس کی نماز نہیں ہوگی اور ان خبیثوں کی قبول ہوگی. مگر امام نے کہا چلو نہیں مانتے، 2 آدمی میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، جو تیر آئے اپنے سینوں پر، باقی میرے پیچھے کھڑے. نماز میں ایک تو شہید ہو گیا، دوسرا زخمی ہو کر کہنے لگا حضور اجازت میں میدان میں جا کر شہید ہوں. تو بات میرے بھائی اور عزیزوں یہ کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ شیعہ لوگ اگر شیعہ ہوتے تو بحثوں کی ضرورت ہی نہیں. شیعہ کیا مشایعت سے نکلا، جو ساتھ کیا جو امام نے اہل بیت نے کیا وہ کرے، اگر کرتا نہیں کیا شیعہ بدنام ہی کر رہا. امام تو سچی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر، گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس. ایسی نماز کرنا ہوئی کربلا کے بعد. کسی نے پڑھی ایسی نماز؟ 3 دن کا پیاسا، سجدے میں سر، گلا کٹ رہا، سجدے میں سر، گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس. ایسی نماز کرنا ہوئی.